السلام علیکم ناظرین، سخن میں خوش آمدید۔ آج حیرت، خوف اور گمشدہ منظروں اور رشتوں سے انحراف کے دکھ کے شاعر منیر نیازی کی 70ویں برسی ہے۔ منیر نیازی کا شمار اردو اور پنجابی کے اہم ترین شاعروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے فلمی گیت نگاری بھی کی، لیکن حاصل مقبولیت آپ کے ہاں غزل کے سبب ہی دکھائی دیتی ہے۔ آج ان کی برسی کے موقع پر ان کی فن و شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اردو کے اہم ترین ناقد، شاعر، محقق، ادیب جناب اختر عثمان سے سخن نے ایک مکالمہ کیا جو کہ آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کے لیے حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ سخن کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ جی اختر عثمان صاحب، جس طرح میں نے اپنے آج انٹرو میں کہا کہ آج منیر نیازی صاحب ہمارے سینئر اور عمدہ تر غزل گو، ان کی برسی ہے۔ آپ کی یقیناً ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہوں گی، ان کی فن و شخصیت کے حوالے سے بھی بات کریں گے ہم۔ تو کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو آغاز میں شیئر کرنا پسند کریں اگر آپ۔ میرے خیال میں منیر نیازی سراپا شاعر تھے۔ واہ انہوں نے شاعر کا بحروپ نہیں بھرا، واہ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے مصروں کی بندش اس طرح چست نہیں ہے جیسے مثلا فراز کی ہے، جیسے مثلا ناصر کی ہے، جیسے مثلا شکیب کی تھی، لیکن وہ اتنے ہی اہم ہیں، ان کی مصرع سازی بالکل الگ سے پہچانی جا سکتی۔ واہ واہ منیر نیازی کا کمال یہ تھا کہ انتہائی سادگی سے، اور ان کے یہاں جو ایک ہمارا سماجی خوف، ہمارا تہذیبی خوف ہے، وہ جھلکتا ہے ان کے شعروں میں۔ اور جب ہم ان کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، میری بہت ساری ملاقاتیں رہی مختلف مشاعروں میں، اور میں نے یہ دیکھا کہ اچھے شعر پر منیر نیازی داد دیتے تھے۔ یہ ان کے بارے میں پروپیگنڈا ہے کہ وہ کسی کو داد نہیں دیتے تھے۔ خود اپنے اخباروں کے مختلف اخباروں کے انٹرویوز میں انہوں نے ہمارا ذکر کیا اور سراہا۔ اچھا، منیر نیازی کے مصرے کی میں بات کر رہا تھا، تو وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا دلنشیں ہوتا ہے کہ فوراً یاد ہو جاتا۔ یہ منیر کا اختصاص ہے کہ انہوں نے اپنے آرٹ کو مصنوعی نہیں بننے دیا، تصنع نہیں آیا ان کے یہاں، یا مرصع سازی اس معنی میں نہیں آئی جیسی مرصع سازی ہم اردو شعراء میں دیکھتے ہیں کہ اہتماماً مصرع کہا جائے۔ منیر نے یہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ سراپا شاعر تھے، تو ان کی شاعری جو ہے وہ ان کا اڑنا بچھونا بھی ہے، اور ان کی شخصیت اور شاعری جدا جدا نہیں، آپ دونوں کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ جب بھی منیر کا ذکر آئے گا تو یہ بات پکی رہے گی کہ منیر کی چاہے پنجابی کلام ہے، چاہے اردو کلام ہے، چاہے غزلیں ہیں، چاہے نظمیں ہیں، بنیادی طور پر تھے تو وہ غزل کے شاعر، اور انہوں نے غزل میں اپنا ایسا الگ راستہ نکالا کہ ان کے بغیر اردو غزل کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ واہ۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منیر نیازی کے ہاں ہجرت کے جو اثرات ہیں اور وہ لاؤڈنیس، وہ اداسی جو ناصر کاظمی کے ہاں ہمیں دکھائی دیتی ہے یا ان کے دیگر ہم اثروں کے ہاں، منیر کے ہاں وہ کسی اور آرٹ کی سطح پر آتی ہے۔ اچھا، لاؤڈ تو منیر نیازی کبھی نہیں ہوئے، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری، جو اسراریت ہے اور گھمبیرتا ہے ان کے کلام میں، وہ اصل میں ان کی شخصیت کا حصہ تھی۔ آپ یہ سمجھیے کہ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ عرب کا سب سے بڑا شاعر کون، تو آپ نے فرمایا کہ شعراء کا تقابل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ان کا مضمون سخن اور میدان سخن ایک نہ ہو۔ واہ تو پوچھنے والا کوئی ہم جیسا ہی تھا، اس نے کہا پھر بھی، تو آپ نے فرمایا کہ اشر العربا امراء القیس اذا رقبہ والنابغہ اذا رہبہ واللاشا اذا ذہبہ،
کہ عرب کا سب سے بڑا شاعر امراء القیس ہے جب وہ سوار ہو، اس کے بعد نابغہ ہے جب وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو، اور اس کے بعد آشا ہے کہ جب وہ خواہشات کرے، خواہش کرے۔ تو آپ ان تینوں شعراء کو دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امراء القیس اپنے پورے قصیدے میں گھوڑے سے نیچے نہیں اترتا۔ اچھا، نابغہ جو ہے وہ ڈر سے اور خوف سے بھرا ہوا، اور جو آشا ہے وہ ہر وقت تمنا کا اور خواہش کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ تو منیر نیازی کے یہاں جو یہ ہے نا، شہر شام ہال میں شمع جلا دیتا ہے، شہر شام ہال میں شمع جلا دیتا ہے تو، یا وہ کھڑا ہے ایک باب در علم کے در پر منیر، میں اسے کہتا ہوں تو اس خوف میں داخل نہ ہو، یا وہ دشت نجد یاس والا شعر جو ہے، ہر طرف محمل کا شک ہو اور کہیں محمل نہ ہو۔ اچھا، منیر نے سلام بھی عجیب طور سے لکھا، ہاں جی بالکل، اور اپنی کتاب کے ایک کتاب کا تو انتساب ہی امام حسین علیہ السلام کے نام ہے۔ تو نعت کا شعر مثلا فرد ہے، پوری نعت نہیں، کہ میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے مجھے۔ تو یہ منیر کا ایسا سٹائل ہے کہ ان کے معاصرین میں ان کا کلام اگر پڑھا ہوا ہو تو وہ واضح طور پہ پہچانا جاتا۔ اچھا، ان کی نظم جو ہے اس کا ایک الگ سلسلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ نظم کی جو گمبھیرتا ہے، جو اسراریت ہے، اس میں جو چڑیلے ہیں، جو ڈائنے ہیں، جو خوف ہے، جو مکان ہے، جب وہ کہتے ہیں اپنے ہی ڈر نال جڑے ہوئے نے ایک دوجے دے نال، اپنے ہی ڈر نال جڑے ہوئے نے ایک دوجے دے نال، یا باقی جو ان کی نظمیں ہیں آپ وہ دیکھیں تو آپ کو وہاں بھی غزل جیسا ماحول ملے گا، اور منیر کی غزل کو آپ نظم سمجھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب اس میں اتنا زیادہ انٹرلنکڈ وہ ہے۔ میں منیر نیازی کو یہ سمجھتا ہوں کہ منیر کی شاعری بنیادی طور پر ہمارے تہذیبی اور سماجی خوف کی علامت ہے، اور منیر نیازی کے جو میٹافرز ہیں، جو استعارے، خاص طور پر جو استعارے ہیں وہ منیر کے اپنے ہیں، وہ ترجمہ شدہ نہیں ہیں، جیسے جدید نظم گو جو ہیں وہ انگریزی سے اگر تھوڑی بہت ان کو آتی ہے، اول تو آتی نہیں، یا سنا کے وہ جو امیج ترجمہ کرتے ہیں۔ منیر نیازی کے یہاں ایسا بات بالکل نہیں۔ رابرٹ فراسٹ کو وہ پسند کرتے تھے، اور اس کے کچھ اثرات بھی ان کی کچھ نظموں پہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک یا یک بستگی ہے منیر کے یہاں، یا اسراریت ہے، یا خوف، یہ منیر کے تین بنیادی موضوع ہیں۔ اچھا، پھر خواب کا استعارہ بہت زیادہ ان کی شاعری میں ہے۔ بس ایک خواب نور سحر کے مقام کا، اس خواب تلخ شب کا مداوا بھی خواب ہے، ملتا ہوں روز اس کو اسی شہر میں منیر، اور جانتا ہوں وہ بت زیبا بھی خواب ہے۔ تو منیر نیازی جو ہیں، اب جو پہلا شعر میں نے پڑھا وہ آپ دیکھیے مجید امجد سے استفادہ انہوں نے کیا، اور وہ ہے کہ مجید امجد کا شعر ہے کہ بس ایک خواب نور سحر کے مقام کا، اس خواب تلخ شب کا مداوا بھی خواب ہے، منیر کا شعر ہے۔ سواد نور سے دیکھیں تو تب سراغ ملے کہ کس مقام کی ظلمت ہے کس جہاں کے لیے۔ واہ واہ واہ، ایک پامال زمین میں ایسا کمال شعر کہہ جانا، یہ منیر کا ہی کام ہے۔ واہ 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 واہ۔ جاتے جاتے منیر کی جو پنجابی شاعری ہے اور جو پنجابی ڈکشن ہے وہ انہیں اردو سے بالکل جدا کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ ایک نیا منیر نیازی ہمیں ملتا ہے۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یکساں ماحول ہے اس میں بھی اور اس میں بھی، جو پنجابی اور پنجابی میں لاؤڈنس تو ہے ان کے، لاؤڈنس نہیں ہے، اس کو لاؤڈنس آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ایک کچھ سطح شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، یہ لاؤڈنس تو نہیں، صحیح یہ تو سوشل کمنٹ ہے صحیح صحیح جو منیر کرتے رہے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو ان پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ آج کا دن تو ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا دن ہے۔ صحیح۔ جاتے ہوئے نئی نسل کو آپ کیا کہنا چاہیں گے منیر نیازی کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے؟ ایک بنیادی طور پر وہ منیر نیازی سے
جو اجنبیانے کا عمل ہے، ڈی فیملیرائز کرنے کا جو عمل ہے، نئی نسل وہ بھی سیکھ سکتی ہے اور منیر نیازی کو پڑھ کے تصنع سے بھی بچ سکتی ہے۔ واہ واہ، منیر کے کوئی اشعار اگر آپ کو پسند ہو جاتے ہوئے ایک جی آدھی میں نے جو عرض کیے اس میں خاص طور پر وہ یہ غزل دیکھیے، دل کو حال قرار میں دیکھا، یہ کرشمہ بہار میں دیکھا، اور وہ تصویر ہے خود اس شعر کی کہ جس کو چاہا خمار میں چاہا، جس کو دیکھا غبار میں دیکھا۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ آپ کا اختر عثمان صاحب۔ اور آپ دوستو، کا اگر آپ کو ہماری آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہے تو سخن کو سبسکرائب کیجئے، اس لنک کو شیئر کیجئے۔ یقیناً منیر نیازی صاحب کی شاعری کے حوالے سے بہت ہی کلیت میں جو اختر صاحب نے بات کی وہ ہماری آج کی گفتگو کا حاصل ہے۔ اجنبیانے کا جو عمل ہے اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں بطور شاعر فنکار تو بہت سی آسانیاں آ سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔